السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پارٹ نمبر 4۔ آج کے درس میں ایک مشہور اور اہم حدیث کو ہم سنیں گے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفرقت اليہود على 71 او 72 فرقہ والنصارى مثل ذلك وتفترق امتی على 73 فرقہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2640۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، یعنی 71 یا 72 گروپ ان کے بن گئے۔ اسی طرح کرسچن بھی، نصارہ بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یعنی 73 فرقوں میں، گروپوں میں بٹ جائے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اس طرح سے ہے، یہ حدیث دوسرے طریق سے اس طرح سے مروی ہے: ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 ملتوں میں بٹ گئی۔ وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت 73 ملت میں بٹ جائے گی، یعنی 73۔ کلہم فی النار، سب کے سب فرقے جہنم میں داخل ہوں گے۔ الا ملۃ واحدہ، سوا ایک ملت کے، سوا ایک جماعت کے۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت جو حق پر ہوگی اور جنت میں داخل ہوگی وہ ہے جماعت ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2641۔ اور یہ حدیث کی دیگر کتابوں بھی ہے، مثلا مسند امام احمد کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4596، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، اور مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر حدیث نمبر 204۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے بھی کئی صحابی ہیں، مثلا عوف بن مالک، معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو درداء رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہم۔ تو اس حدیث کو کئی محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کو کئی صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ اس کو حدیث افتراق کہتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹی، 71 یا 72 میں، اور کرسچن یعنی عیسائی نصرانی بھی 72 فرقوں میں بٹ گئی، اور میری امت کے لوگ یعنی یہ امت محمدیہ 73 فرقوں میں، یعنی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، گروپس اس کے بن جائیں گے۔ تو اب اتنے فرقوں میں حق پر کون ہوگی؟ کون ایسی جماعت ہوگی؟ کون ایسا فرقہ ہوگا جو واقعی قرآن و حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والی ہوگی، پورے طریقے پر، جو صحیح بات ہے، جو حق کی بات ہے، اس پر عمل کرنے والی کون سی جماعت ہوگی؟ کون سا فرقہ ہوگا؟ یہ آپ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہی سوال صحابہ کرام نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہوگا، کون سی جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی، اب پورے طریقے پر حدیث قرآن کو فالو کرنے والی ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگی؟ تو آپ نے بتائی علامت، پہچان، کہ وہ جماعت وہ ہوگی جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور ہم سب کے لیے۔ آج جو مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعت میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر انسان اپنے فرقہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اپنی جماعت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ہر انسان کو اتباع رسول کی دعوت دینی چاہیے، قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ جو بات قرآن و حدیث میں ہے اس کی طرف دعوت دی جائے،
نام تو سب لیتے ہیں قرآن و حدیث کا، سارے مسلمان لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گڑبڑی یہ ہے کہ نام تو لیتے ہیں لیکن پورے طور پر عمل نہیں کرتے، کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور کچھ چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، کچھ صحیح باتیں ان کے اندر ہیں تو بہت سی غلط باتیں ان کے اندر ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے طریقوں کی اصلاح کرے، صحیح منہج پر چلے اور اس جماعت کے ساتھ، اس فرقے کے ساتھ رہے جو حق پر ہے، واقعی قرآن و حدیث پر چلنے والی جماعت ہے، اس کے ساتھ رہنی چاہیے۔ تو 73 فرقے اس امت کے ہوں گے، یہ پیشن گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو 73 میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، گویا 72 ایسے ہوں گے جو جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو وہ فرقے کون سے ہیں؟ تو علماء کرام نے، بڑے بڑے علماء کرام جو اس حدیث کی شرح کرتے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ وہ خوارج ہیں، خوارج، اسی طرح قدریہ، اسی طرح جہمیہ، اسی طرح مرجئہ، اس کے بعد شیعہ، اسی طرح جبریہ، یہ فرقے ہیں الگ الگ، اسی طرح معتزلہ، یہ سب فرقے ہیں۔ یہ فرقے ایسے ہیں جن کے اندر کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں لیکن بہت ساری غلط چیزیں ہیں، ان کے عقیدے صحیح نہیں ہیں، ان کے منہج صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ منتشر ہیں دنیا میں، یہ پھیلے ہوئے ہیں اور یہ آج سے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی فرقے بن گئے تھے، مثلا شیعہ اور قدریہ، صحابہ کرام کے آخری زمانے میں کچھ لوگ تھے جو یہ فرقہ بنا لیے اور غلط عقیدہ رکھنے لگ گئے، اور صحابہ کرام نے ان کو بہت سمجھایا بھی، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ مانے اور بہت سے لوگ نہیں بھی مانے۔ تو اسی لیے کبھی بھی انسان کسی غلط فہمی میں نہیں رہنی چاہیے کہ ہمارا فرقہ بہت پرانا ہے، 1000 سال سے ہے تو 8 سال سے ہے تو 4 سال سے ہے، یہ نیا اور پرانا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر بات یہ اصل کہ آپ حق پر ہوں اور آپ کی باتیں صحیح ہوں، واقعی قرآن و حدیث کے مطابق آپ چلنے والے ہوں، یہ اہم بات ہے۔ تو اب خوارج یہ فرقہ ہے جو عام طور پر کہتے ہیں یہ کافر، وہ کافر، کچھ کیا کہہ دیا، کفر کا فتویٰ لگاتے رہتے، یہ خوارج ہیں۔ قدریہ ہے، اور بھی جو فرقے کا نام گنایا گیا، اس کے علاوہ اور بھی فرقے ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ان سب فرقوں سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ ایسے نام ہے جس کو آپ لوگ شاید پہلی بار بھی سن رہے ہوں گے، لیکن یہ فرقہ بہت پہلے سے، 1000 سال پہلے سے ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم کس پر چلیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو فرقہ بتایا کہ 73 فرقے ہوں گے، تو گمراہ فرقے سب ہوں گے سوائے ایک کے، ایک فرقہ حق پر ہوگا بس، باقی سب گمراہ ہوں گے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں چاروں مسلک بھی شامل ہیں، مثلا حنفی مسلک، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چاروں مسلک، یہ بات غلط ہے، یہ گمراہ فرقے میں سے نہیں ہے، جو لوگ مانتے صحیح نہیں ہے۔ جمہور اہل علم، جمہور بڑے بڑے علماء کا ماننا ہے کہ یہ چاروں مسلک جو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں گمراہ فرقوں میں سے نہیں ہیں، اور اس حدیث کے تحت یہ لوگ نہیں آتے ہیں، کیونکہ یہ چاروں جو ہیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ مسلک ہے، یہ فرقے نہیں ہیں، مذہب ہے، مسلک ہے، یعنی یہ جو چاروں نام ہیں یہ فقہی مسائل میں ہیں، فروعی مسائل میں ہیں، عقیدے کی بنیاد پہ لوگ الگ نہیں ہوئے ہیں۔ اور حدیث میں جو کہا گیا کہ فرقے الگ الگ ہوں گے اور گمراہ ہوں گے، سب جہنم میں داخل ہوں گے، تو فرقوں سے مراد وہ فرقے ہیں جو فرقہ بنا ہے عقیدے کی بنیاد پر، ان کے عقیدے الگ ہیں، ان کا منہج الگ ہے، غلط عقیدے وہ لوگ رکھتے ہیں، وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو قرآن میں حدیث میں، الگ عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ تو عقیدے اور منہج کی بنیاد پر جو فرقے بنے ہوئے ہیں وہ گمراہ فرقے ہیں۔ یہ جو چاروں ہیں یہ مسلکی ہے، جو کہتے ہیں مسلک، مذہب، جو فقہی مسائل میں بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات بڑے بڑے علماء کرام نے کہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک مسلک کو لے کر کے چلیں، ہم یا تو حنبلی بن جائے یا تو شافعی بن جائے، یہ بھی کوئی ضرور نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں لازمی آپ کو ان چاروں میں سے ایک کو ماننا پڑے گا۔ تو سوال یہ کہ کس نے کہا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان چاروں مسلک میں سے کسی ایک کو ماننا پڑے گا؟ نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ ان چاروں مسلک میں سے کسی ایک کو ماننا پڑے گا؟ نہیں۔ تو پھر ضروری کیسے ہو گیا کسی ایک کو ماننا پڑے گا؟ تو ضروری کہنے والے بھی غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ دیکھا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ چاروں ائمہ میں سے چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں امام میں سے کسی امام نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ تم لوگ میرے مسلک کو لے کے چلنا یا میری ہی بات کو فالو کرنا، میں نے جو کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے، کبھی بھی انہوں نے نہیں کہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم چاروں میں سے کسی ایک کو مان کے چل رہے ہیں. یہ بات نہیں، ان لوگوں بھی نہیں کہی ہے. یہ بات بہت بعد میں لوگوں نے پھیلائی اور شروع کی ہے. تو ہم مسلمانوں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو صحیح بات اس کو لیں، جو حنفی مسلک کی جو صحیح بات ہے اس کو ہم لے لیں، جو بات مالکی مذہب ہے ہم اس کو لے لیں، جو صحیح بات شافعی مسلک سے مل جائے ہم اس کو لے لیں، اور جو صحیح بات حنبلی مسلک سے مل جائے ہم اس کو لے لیں، اور جو غلط ہو جائے اس کو ہم چھوڑ دیں ادب احترام کے ساتھ، بغیر گالی گلوچ کے، بغیر تان کے، بغیر لعنت ملامت کیے ہوئے. تو ہمارا کام ہے صحیح راستے پر چلنا اور صحیح چیز کو لے لینا. اور یہی بات چاروں امام بھی ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں کہ جو صحیح بات ہو اس کو لے لو اور جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو. تو اس میں چاروں ائمہ کی اتباع بھی ہو جائے گی، چاروں امام کا احترام بھی ہو جائے گا، اور جو صحیح چیز ہوگی وہ ہمارے بیچ میں آ جائے گی، اور جو غلط چیز ہے اس کو چھوڑ دیں گے. تو جو لوگ کسی ایک کو فکس کر کے چلتے ہیں تو جو صحیح چیزیں تو لیتے ہیں، جو غلط ہے اس کو بھی فالو کرتے رہتے ہیں وہ. تو یہ ایک بہت اہم نقطے والی بات ہے، اس پر غور کرنی چاہیے. تو انسان افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، غلو نہ کرے کسی چیز میں، یا کسی کو اتنا برا بھلا نہ کہے کہ انسان حق سے دور ہو جائے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی ایک مسلک کو لے کے چل رہے ہیں لیکن ان کے اندر عقیدے کا بگاڑ ہے، وہ غلط عقیدہ لے کے چلتے ہیں. یہ بھی سچائی ہے. خاص کر کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں وہ اکثر حنفی مسلک کو فالو کرنے والے ہیں، حنفی مسلک میں تو فقہ میں ہے. لیکن اگر عقیدہ میں دیکھیں تو وہ لوگ صحیح معنوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر نہیں ہیں. یہ سچائی ہے. کس عقیدے کو مان رہے ہیں وہ لوگ ماتوریدی عقیدے پر چلتے ہیں. ماتوریدی، ابو منصور الماتوریدی ایک شخص گزرے ہیں، ان کے عقیدے پہ لوگ چلتے ہیں. تو ماتوریدی ایک فرقہ بنا ہوا ہے عقیدے کے اندر، فرقہ ماتوریدیہ، اس کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں. تو اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہ عقیدہ نہیں تھا جو آج کے بہت سے مسلمان رکھتے ہیں. وہ ان سے بری ہیں. یہ لوگ فقہ میں مانتے ہیں، ان کو فقہی مسائل میں نسبت کرتے ہیں فقہ کے لیے حنفی، لیکن عقیدے میں امام صاحب کو نہیں مانتے ہیں. اسی لیے اب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی اگر بات کریں تو وہاں جو لوگ حنفی مسلک کو جو فالو کرنے والے، جو حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو حنفی مسلک کو فالو کرنے والے دیوبندی بھی ہیں، حنفی مسلک کو فالو کرنے والے بریلوی بھی ہیں. بریلوی حضرات جو درگاہ مزار کو مانتے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ لوگ بھی حنفی ہیں، مسلک میں، فقہ میں وہ لوگ بھی حنفی ہیں. اور جماعت اسلامی والے بھی حنفی ہیں. تو اب دیکھیے کیسے لوگ پھر الگ الگ جماعت کو بن گئے. تو کیوں بن رہے الگ الگ؟ کیونکہ وہ عقیدے میں الگ ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فقہ میں امام صاحب کو مانے تو عقیدے میں بھی انہیں کو ماننا چاہیے. اور اس کی بہت ساری مثالیں، ہم ڈیٹیلس میں نہیں جا سکتے ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. ایک مثال صرف دیتا ہوں میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اور آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اکثر مسلمان یہی کہیں گے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے، کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ذرے ذرے موجود ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو یہ کفر ہے. یہ کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عقیدے میں ان کو فالو نہیں کرتے. کچھ عقیدے مانتے ہیں، بہت سے عقیدے ان کے عقیدے پر لوگ نہیں چل رہے ہیں، صرف فقہ میں چل رہے ہیں، ان کے فقہ میں چل رہے ہیں، ان کی باتوں پر، ان کے فتویٰ پر لوگ عمل کریں، لیکن عقیدے میں نہیں. تو اس لیے آج جو ضرورت ہے ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ عقیدہ ٹھیک کرنے کی، منہج ٹھیک کرنے کی. آج لوگ 2 3 4 مسئلے مسائل میں، فقہی مسائل میں لوگ پڑے رہتے ہیں، جھگڑے کر لیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر لعن و طعن کرتے ہیں، اور عقیدے پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو فقہی مسائل میں انسان نہ پڑھے. سب سے پہلے انسان عقیدے کی اصلاح کرے اور صحیح عقیدے پر چلے. وہ عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث کا ہے، اور وہ عقیدہ جو چاروں ائمہ کا ہے، ائمہ اربعہ کا ہے، وہ عقیدہ جو محدثین نے دیا ہے، وہ عقیدہ جو صحابہ کرام کے ذریعے ملا ہے، ان عقیدوں پر چلنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں. ہم گمراہ فرقوں سے بچ کے رہیں، گمراہ فرقوں سے دور رہیں. جو صحیح راستہ، سیدھا راستہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا، اس طریقے پر چلنے والا بنائے. اور اتباع رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.